بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے۔ یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا 6واں رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال
رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہگار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے۔ آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو، اور جب سلام پڑھا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجیے۔